اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتا ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یہ وحی الہام. اللہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کرتا ہے کہ وہ پھولوں سے رس حاصل کرے، اور جب وہ رس حاصل کر لے تو اس کے شکم میں ایک مائع بنتا ہے، لکوڈ، مختلف الوانہ. آیت کا میں نے ایک حصہ پڑھ لیا تاکہ تبرکن آیت ہو جائے، ورنہ پھر تفصیل میں چلا جاؤں گا. مختلف الوانہ، اس کے کلرز مختلف ہوتے ہیں. شہد کی بات ہو رہی ہے، شہد کے کلرز مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کہ شہد کی مکھیاں مختلف ہیں، وہ جن پھولوں سے رس حاصل کر رہی ہیں وہ سارے مختلف ہیں. میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو کہ وہ رس میٹھا کیسے بنتا ہے. آپ ڈائریکٹ پھول کو منہ میں لے لیں گے تو وہ کڑوا ہے. ڈائریکٹ منہ میں پھول کو لے لیجئے جہاں سے وہ رس حاصل کر رہی ہے وہ تو کڑوا ہے. لیکن جب شہد کی مکھی سے اس رس کو لیجئے، ڈائریکٹ لوگے تو کڑوا ہوگا، وسیلے کے ذریعے سے لوگے تو پھر میٹھا بنے. وہ وسیلہ بھی کیا ہے؟ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ علی جب وہ شہد کی مکھی کسی رس پھول سے رس کو حاصل کرتی ہے تو وہ تلخ ہوتا ہے، وہ اس وقت تک شیریں نہیں ہوتا جب تک کہ وہ مجھ پر اور میری آل پر درود نہ بھیجے، محمد و آل محمد علیہ السلام. اب یہاں ایک درس کی بات بہرحال ہے، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں شہد کی مکھی جب درود بھیجے اپنی کسی بھی کیفیت میں، یہ تعجب کی بات نہیں ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جب اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تو خالی آپ تھوڑی سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ فقط سبحان اللہ تھوڑی کہتے ہیں. ہر مخلوق کی اپنی ایک تسبیح ہے، اور اس تسبیح کی ایک سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر مخلوق اپنے وجود سے اس کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہی ہے. یہ اس کے وجود کی تسبیح ہے. اور پھر ان کی اپنی لفظ کی تسبیح کیا ہے وہ اللہ جانے. خود روایات میں آیا ہے کہ جب پرندے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہر ایک کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہر پرندے کا ایک خاص ذکر ہے. اب دیکھیں یہ تو علی اور اولاد علی ہی بتلا سکتے ہیں کہ کیا ذکر ہے. ٹھیک، تو اس طرح سے شہد کی مکھی بھی اپنے خاص انداز میں ایک سلوات بھیجتی. اب یہاں سیکھنے کی بات یہ کہ دیکھیں شہد کی مکھی جب سلوات بھیجے تو اس کے اندر جو تلخ لکوڈ ہے وہ سویٹ ہو جائے. ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سے ایسے ہوں جنہوں نے زندگی بھر ہزاروں سلوات بھیج دی لیکن اب تک ہمارے دل کی تلخی ختم نہیں ہوتی. اپنے بھائیوں سے، اپنے مومنوں سے، تو جب ہم سلوات بھیجتے ہیں ایک ساتھ مل کر تو کیا ہماری تلخیاں نہیں ختم ہونی چاہیے؟ ہمارے اندر وہ شیرینی نہیں آنی چاہیے؟ شہد کی مکھی محمد اور آل محمد پر سلوات بھیجے تو اس کے اندر کا جو وجود ہے وہ لکوڈ شیرین ہو جاتا ہے. تو اپنے غصے کو انشاءاللہ ختم کرنے کے لیے اور حسد و کبر اور نخوت کو ختم کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت سے بالخصوص خاندانوں میں اور بالعموم ہر مومن اور ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایک مل کے اور بلندتر صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.